السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا میزبان محمد حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے علمی شخصیات کے انٹرویوز آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ انتہائی مایہ ناز شخصیت موجود ہیں، مولانا اسماعیل ریحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اس وقت آپ کی رہائش حسن ابدال تحصیل حسن ابدال میں ہے، اور الحمدللہ تدریسی تعلیفی میدان میں آپ کی بہت خدمات ہیں، بالخصوص تاریخ امت مسلمہ کے اوپر اور تاریخ اسلام کے اوپر آپ کی ایک گہری نظر ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے۔ تو انشاءاللہ حضرت کا تفصیلی تعارف انہی کی زبانی جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو تصنیفات اور تالیفات ہیں ان کا بھی تعارف آج جانیں گے، اور جو ایک شہر آفاق کتاب جو حال ہی کے اندر چھپ چکی ہے، تاریخ امت مسلمہ، انشاءاللہ اس کا بھی مختصر تعارف حضرت ہی کی زبانی انشاءاللہ سنا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ کی روشنی میں اگر ہم مسئلہ فلسطین کو دیکھیں تو وہ اس کا وہ تاریخی پہلو کیا ہو سکتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بلا کسی تمہید کے اور بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے مہمان خصوصی کی طرف بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمیں خوب مستفید ہونے کا موقع ملے گا، ہمارے ساتھ آخر تک آپ رہیے گا، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت ہی علمی گفتگو ہوگی۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ حضرت، ہمیں احساس ہے کہ آپ کے اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ صرف اہل علم کے لیے اور اہل مدارس کے استفادے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ اپنے ملفوظات اور اپنے تجربات اور اپنی علمی خدمات کو اہل مدارس کے سامنے رکھیں، تو چونکہ پلیٹ فارم ہی اہل مدارس کے لیے ہے اور اہل علم کے لیے ہے، تو امید ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے بہت کچھ سب کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت سب سے پہلے آپ کے جی میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ، آپ کے مختصر تعارف سے ہم شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا آبائی علاقہ، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو ابتدائی تعلیم دینی اور عصری کا آغاز کہاں سے ہوا اور کہاں کہاں کن کن اداروں میں ہوا، تو یہاں سے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ میری ولادت 1971 کی ہے کراچی میں، اور کراچی ہی میں نے ایک اسکول جو کہ نشتر روڈ پر ہے، گارڈن کا علاقہ کہلاتا ہے، تو وہاں پر گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول، یعنی وہی پرائمری ہے پھر وہ سیکنڈری، تو وہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ یہ زمانہ 1977 سے لے کے 1986 کے شروع تک کا ہے۔ تو 1986 کے شروع میں میٹرک سے فارغ ہوا، اور اس کے بعد اللہ کی تقدیر مجھے دارالعلوم کراچی لے گئی، اور جبکہ میرا ارادہ آگے کالج میں جانے کا تھا، لیکن وہ ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے، لیکن اتنی تفصیل کا شاید ابھی وقت نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ میں دارالعلوم کراچی داخل ہو گیا۔ وہاں ہمارے استاد حضرت قاری محمد یاسین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 60 سال سے زیادہ عرصہ دارالعلوم کراچی میں پڑھایا ہے، تو الحمدللہ ان کی شاگردی کی توفیق سعادت حاصل ہوئی، اور 1.5 سال میں نے الحمدللہ قرآن مجید حفظ کیا، اور اس کے بعد 1.5 سال میں حضرت نے مجھے گردان کرائی۔ تو 3 سال میں الحمدللہ میں وہاں سے فارغ ہوا۔ تو اس کے بعد جامعہ معہد الخلیل اسلامی میں نے داخلہ لیا، لیکن 3 مہینے کے بعد میں بیمار ہو گیا، درجہ اولا میں، تو میں حسن ابدال آ گیا۔ یہاں پہ ہمارے ایک استاد حضرت مولانا فضل محمود انور رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق اٹک شہر سے تھا، اٹک شہر کے قریب ایک گاؤں ہے مرزا، وہاں سے تعلق تھا، تو وہ اپنے دور میں صرف و نحو کے امام تھے، ان سے میں نے صرف و نحو پڑھی۔ اگلے سال پھر میں کراچی میں تھا، اور اس کے بعد ثانیہ سے لے کے دور حدیث تک میں نے معہد الخلیل اسلامی میں نے تعلیم حاصل کی۔ درمیان میں کچھ عرصہ میں درجہ رابعہ میں جامعہ امدادی فیصل آباد میں نے پڑھا۔ تو بہرحال زیادہ تعلیم میری معہد الخلیل اسلامی میں ہوئی، اور وہاں سے میری فراغت ہوتی ہے 1995-96، یہ ہمارا دورہ حدیث کا سال تھا۔
اور پھر وہیں پہ تدریس شروع ہو گئی، اور تدریسی زمانہ معہد الخلیل میں 5 سال کا وہاں پہ تدریسی زمانہ میرا رہا، اور اس کے بعد پھر کراچی کے مختلف مدارس میں پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ 2006 میں جامعۃ الرشید میں منسلک ہو گیا، اور وہاں تب سے لے کے 2013 تک جامعۃ الرشید میں پڑھاتا رہا۔ اس دوران اصلی تعلیم جو میں نے میٹرک میں چھوڑی تھی تو اس کا سلسلہ بھی موقع بموقع وہ جاری رہا۔ چنانچہ میں نے جامعہ کراچی سے میں نے پرائیویٹ امتحان دیا BA کا، اور اس کے بعد اردو یونیورسٹی کراچی، وہاں شام کی ریگولر کلاسز ہوتی ہیں مختلف مضامین کی۔ ہم نے داخلہ لیا تھا ماس کمیونیکیشن میں، MC میں، تو MC پھر میں نے کیا وہاں سے 2011-12 اس میں نے وہاں سے MC کیا۔ 2012 یعنی یہ تعلیمی اور تدریسی کچھ میں نے آپ کے سامنے احوال رکھ دیے میں نے۔ کراچی میں جامعۃ الرشید کے علاوہ اور معہد الخلیل اسلامی کے علاوہ مدرسہ تعلیمات قرآنیہ ہے گلبہار، جو اب ترقی کر کے جامعۃ السعید بنا ہے چند سال پہلے، تو وہاں بھی پڑھایا ہے۔ اس طرح مدرسہ نعمت الرحیم فتحیہ ناظم آباد، وہاں بھی پڑھایا ہے۔ تو یہ تدریسی زمانہ میرا کوئی یوں سمجھیں کہ 1996 سے شروع ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں اب تک وہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب تقریباً تدریس، ہو گیا۔ جی تقریباً الحمد تدریس اور دینی اور عصری دونوں تعلیموں کا بھی الحمدللہ ذکر آپ نے فرما دیا۔ اچھا حضرت، اسی دوران ہی جو آپ کا یہ تالیفی اور تصنیفی جو ایک ذوق تھا، یہ کب سے پیدا ہوا؟ کیا یہ دوران تعلیم ہی شروع ہو گیا تھا یا دوران تدریس پھر اس کا آغاز ہوا؟ لکھنے لکھانے کا شوق مجھے اسکول کے زمانے سے تھا، لیکن اسکول کے زمانے میں کوئی، آپ یوں سمجھیں کہ جب میں میٹرک میں تھا تب میری پہلی تحریر شائع ہوئی تھی۔ ایک بچوں کا رسالہ آتا تھا ہمدرد و نہال، حکیم محمد سعید صاحب شہید اس کے بانی تھے، اور مسعود احمد برکاتی صاحب اس کے مدیر تھے۔ تو میں نے شاید 11-12 سال کی عمر سے اس میں تحریر لکھنا شروع کی ہے، بھیجنا شروع کی، لیکن ظاہر وہ معیاری نہیں ہوتی تھی، اس سے شاید نہیں ہوئی۔ تو ایک تحریر جو کو معیاری لگی وہ دسمبر 1984 کے ہمدرد و نہال میں آئی تھی۔ اس کے بعد جب میں مدرسے میں تھا تو ہمارے جامعہ کا معہد الخلیل اسلامی کا رسالہ تھا سلوک احسان کے نام سے، ابھی بھی آتا ہے۔ تو اس میں نے کچھ تحریریں اس میں لکھی ہیں۔ اس زمانے میں مجھے شاعری کا بھی بڑا شوق تھا، تو کچھ میری نظمیں بھی اس میں شائع ہوتی تھی۔ پھر جب ہفت روزہ ضرب مومن کا اجرا ہوا 1997-98 کی بات ہے، تو حضرت استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب زیدہ مجدہم، تو اس وقت دارالفتہ والارشاد میں ہی ہوتے تھے، سارا نظام اس وقت وہیں پہ تھا۔ تو وہاں حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی تو حضرت نے میرے ذمہ ضرب مومن کا کچھ کام لگا دیا۔ القرآن الحدیث کے نام سے اس میں مختصر تفسیر اور مختصر، یعنی ایک آیت کی مختصر تفسیر اور ایک حدیث کی مختصر تشریح، یہ سلسلہ تھا، ضرب مومن کے اندر کے صفحے پہ آتا تھا۔ تو وہ حضرت نے شروع ہی مجھ سے کروایا کہ جی ایک ہم نے سلسلہ شروع کرنا ہے، آپ اپنے ذمہ لے لیں۔ تو میں نے وہ شروع کر دیا۔ پھر وہ حضرت کو کام پسند آیا، پھر مجھے کام مزید دیتے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا مستقل اب آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو مستقل سے مراد یہ تھی کہ میں ایک ٹائم تدریس بھی کرتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ظہر سے لے کے پھر شام تک ضرب مومن کے لیے کام کرتا تھا۔ تو تدریس تو پھر چلتی نہیں، میری جامعۃ الرشید میں منتقل ہو گئی، لیکن ضرب مومن کے لیے پھر روزنامہ اسلام کے لیے وہ ایک دن کا ایک اچھا خاصا ٹائم اس میں لگتا تھا میرا۔ تو یہ سلسلہ اس طریقے سے، پھر ساتھ میں جو باقاعدہ تصنیف کا جیسے کام کہتے ہیں نا، کتاب، تو وہ کالموں کے ساتھ وہ بھی چلتا رہا۔ اور اس میں جو سب سے پہلی میری کتاب تھی جو شائع ہوئی تھی وہ تسہیل علم النحو کے نام سے تھی، چونکہ مجھے نحو سے بڑا شغف تھا اور پڑھاتا بھی تھا، اور اس کو سکھانے کے نئے نئے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ تو اس کے لیے ذرا کام کو اپنے لحاظ سے آسان کر کے طلبہ کے سامنے پیش کیا، پھر وہ شائع ہو گئی کتاب۔ وہ میری پہلی کتاب تھی جو شائع ہونے والی۔ اس کے بعد ایک طویل زمانہ گزرا، کوئی کتاب بیچ میں نہیں آئی، یعنی یہ جو کتاب تسہیل علم النحو تھی یہ 1998 میں شائع ہوئی تھی،
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بیچ میں سے 14 سال گزر جاتے ہیں، کوئی کتاب بیچ میں نہیں آتی، لیکن ایک کتاب میں لگا ہوا تھا، وہ تھی شیر خارزم سلطان جلال الدین۔ 13 سال میں یہ صحیح. کتاب مکمل ہوئی، اچھا. اور اس کے ساتھ تاریخ افغانستان کے نام سے ایک سلسلہ ضرب مومن میں چل رہا تھا، کئی سال چلا ہے۔ ظاہر ہے وہ کام پہلے میرا پورا ہو گیا، تاریخ افغانستان والا، تو وہ پہلے شائع ہو گیا۔ ہاں، مجھے جو تسہیل علم النحو اور پہلی کتاب اس کے بعد جو آئی تھی نا، وہ تاریخ افغانستان تھی 2010 میں۔ یہ سمجھے بیچ میں تقریباً 12-13 سال کوئی اور کتاب نہیں آئی۔ تاریخ افغانستان جب شائع ہوئی تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد میرا شعر خارزم والا کام بھی مکمل ہو گیا، چنانچہ پھر 2013 میں 12 میں وہ کتاب بھی آ گئی۔ اچھا، اس کے ساتھ میں نے پھر ایک کام صلاح الدین ایوبی پر شروع کیا ہوا تھا، تقریباً 6 سال کے بعد وہ کتاب آئی ہے۔ میں نے 2008 میں شروع کیا تھا، 2014 میں وہ شائع ہوئی ہے۔ اور باقی جو الغزل الفکری پر میرا کام ہے، وہ اصل میں میرے لیکچرز ہیں، چونکہ وہاں جامعۃ الرشید میں یہ مضمون میں پڑھایا کرتا تھا، تو اس میں یہ طلبہ کچھ اس کو نوٹ کر لیا کرتے تھے، اور 2 طالب علم تھے، انہوں نے تو خاص طور پہ اس کو لکھا، اسے کمپوز بھی کرایا، پھر اسے مجھے دکھایا، اور پھر میں نے کچھ اس میں اصلاحات، کچھ اضافے، کچھ کانٹ چھانٹ کی، تو وہ پھر شائع ہوا۔ نظریاتی جنگ کے اصول اور نظریاتی جنگ کے محاذ، وہ 2 کتابیں ہیں۔ تو یہ خلاصہ کچھ میں نے آپ کے سامنے تصنیف ماشاء کا اللہ. آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ماشاء اللہ. اچھا حضرت، یہ جو آپ کی ایک شور آفاق کتاب ہے ماشاءاللہ، جو حال ہی میں آپ مکمل کر چکے ہیں، تاریخ امت مسلمہ، اگر میں نام پورا لے رہا ہوں تو حضرت مکمل نہیں ہوئی ہے، مکمل اچھا. نہیں ہوئی ہے، ابھی اس پہ اچھا. کام جاری ہے۔ ٹھیک ہے. جی، ٹھیک ہے. اس کی 3 جلدیں جو ابھی آ چکی ہیں، تو وہ کیا خاص بات ہے نہیں، آپ کی ابھی اچھا، ہاں چلیں، آپ سوال پورا کر لیں، جی، سوال سوال پورا میرا کر لیں۔ یہ ہے کہ وہ کیا خاص بات تھی کہ آپ کو تاریخ امت مسلمہ کے اوپر قلم اٹھانے کے اوپر جس بات نے مجبور کیا، اور وہ کون سی وہ خصوصیات آپ کی کتاب کے اندر ہیں جن کو آپ نے اس زمانے کے اندر اس تاریخ امت مسلمہ کو بیان کرنے کے لیے آپ نے ان کو ہائی لائٹ کیا؟ تو اس کے اوپر ذرا ضرور روشنی ڈالیے گا، اور اپنی کتاب کے بارے میں بتائیے گا کہ کب مکمل ہوگی اور کیا پلان ہے، اور اب تک کتنا کام ہو چکا ہے؟ اچھا دیکھیں، تاریخ امت مسلمہ کا جو کام شروع کیا، اس کا خیال مجھے کچھ ایسے آیا کہ میں جامعۃ الرشید میں تاریخ پڑھاتا تھا، تو صحیح. تاریخ پڑھانے کے دوران طلبہ پوچھتے تھے کہ جی اس سے مناسب کتاب کون سی ہے۔ اچھا، میں خود جو مطالعہ کرتا تھا کتابوں سے، تو اس میں کبھی تو مدرس ہے نا، آسانی کے لیے اردو کتابی دیکھ آتا ہے، اور کبھی ٹائم زیادہ ہوا تو عربی کی کتابیں، تاریخ طبری اور ابن خلدون البدایہ والنہایہ، وہ اب موقع کے حساب سے آپ جانتے ہیں مدرسین کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس میں دیکھتا تھا کہ ان کتابوں کے اندر تحقیق کا جو انداز ہے نا، خاص طور پہ اردو کتابوں میں زیادہ، مجھے جو افسوس ہوا اردو کتابوں کا حال دیکھ کے ہوا کہ تحقیق کی بہت زیادہ کمی ہے، اور خاص طور پر جو صحابہ کرام کی تاریخ ہے، وہ پڑھانا سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اردو کی ہماری 3 زیادہ مشہور تاریخیں ہیں جو علماء کی لکھی ہوئی، پروفیسر حضرات، ڈاکٹر حضرات، اور ایسے حضرات جنہیں دین کا صحیح فہم نہیں ہے، علماء کی صحبت حاصل نہیں ہے، ان کی بات تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ میں علماء کی بات کر رہا ہوں کہ ایک جناب وہ شاہ معین الدین ندوی صاحب کی ہے، تو وہ چاہے باقاعدہ عالم نہ ہو لیکن اہل علم میں ہی شمار ہوتے تھے۔ دوسرے اکبر شاہ نجیب آبادی صاحب کی ہے، ان کے نام کے ساتھ بھی علامہ لگایا جاتا ہے۔ اور تیسرے جناب قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی اور انتظام اللہ شہابی صاحب، ان کی مشترکہ کاوش ہے تاریخ ملت۔ تو ان کتابوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت کچھ ایسا ہے جو نہ صرف یہ کہ تاریخی حقائق کے خلاف، بلکہ وہ ہمارے عقیدے کے بھی خلاف ہے، لیکن انہوں نے بغیر تحقیق کی ان چیزوں کو کتاب کا جز بنایا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا تھا کہ یہ اس پہ تحقیقی کام اس کے اوپر ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ پر۔ اچھا، کچھ ہمارے ساتھی علماء ساتھی بھی تھے، وہی بعض اوقات کہتے تھے مولانا اس پر کام کریں، جیسے کچھ ان میں بڑے حضرات بھی تھے، جیسے جامعۃ الرشید کے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم، تو 2-3 بار انہوں نے بھی کہا کہ جی کام کریں،
لیکن کام کے لیے آپ جانتے ہیں اتنا بڑا کام وہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یقیناً. یعنی بالکل. پوری ہم اسلامی تاریخ پر کام کریں، اور کام بھی بس ایسا نہیں کہ بس نقل در نقل کر دیے، ہوں. بلکہ روایات کی تحقیق کے ساتھ. تو یہ تو پورا ایک ادارے کا کام ہے. ہوں. تو اس لیے میں معذرت کر لیتا تھا کہ یہ جی مشکل کام ہے، اور اس کے لیے جو وسائل چاہیے، جو ٹائم چاہیے، وہ مہیا نہیں. خیر کرتے کرتے کافی ٹائم تو اسی طرح گزر گیا. بہرحال مجھے 2011 کی بات ہے، مجھے خیال آیا کہ یار جو میرے بس میں ہے وہ میں شروع تو کر دوں. یہ مجھے معلوم تھا کہ اصل جو معرکہ ہے وہ صحابہ کرام کے دور سے میں آئے گا، لیکن میں نے کہا میں ہاتھ تو لگاؤں، میں سیرت کا کام تو چلو میں کروں، پھر دیکھیں آگے کتنا ٹائم ملتا ہے. چنانچہ میں نے سیرت پہ کام شروع کر دیا، اور 2011 میں وہ کام شروع کیا، اور 2012 کے درمیان وہ کام پورا ہو گیا. اب ان دنوں میری مصروفیت اتنی زیادہ تھی، یعنی جامعۃ الرشید میں الگ تدریس تھی، اور مدرسہ تعلیمات قرآنیہ میں الگ تھی، روزنامہ اسلام کی مصروفیت الگ ہے، ضرب مومن کے کالم وغیرہ وہ الگ سلسلہ ہے. تو یہ میرا ٹائم صرف ملتا تھا مغرب کے بعد جا کے، جب میں سارے کاموں سے فارغ ہوتا، مفوضہ خدمات سے، تو مغرب کے بعد شروع کرتا، اور رات کے 10:30 بجے تک. اور رات کے 10:30 بجے پھر آپ یوں سمجھیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تو سب سو چکے ہوتے تھے، اور پھر میری اہلیہ جاگ رہی ہوتی تھی، کھانا رکھ دیتی تھی، میں کھانا کھا کے سو جاتا تھا. بڑا وہ یعنی ٹف ٹائم تھا وہ. اچھا اس دوران پھر یہ ہوا کہ 2012 تک سیرت مکمل ہو گئی، پھر میں نے آگے اس پہ کام شروع کر دیا، یعنی صحابہ کرام کا دور شروع ہو گیا. اور صحابہ کرام کے دور میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دور زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ زیادہ اس کا تعلق فتوحات سے ہے. کہیں کہیں کوئی ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر مثلا شیعوں نے کوئی اعتراض کیا، وہ چند مسائل ہیں، زیادہ واقعات فتوحات کے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ابتدائی زمانہ، بلکہ ہم نے ان کا 10 سال شروع کیا تو فتوحات ہی کی. اس کے بعد وہ صحیح. زمانہ فتنے کا شروع ہوتا ہے، تو یہاں سے ہمارا بھی اصل امتحان شروع ہوتا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ امت کا امتحان یہاں پر آ جاتا ہے کہ یہاں پر ہوں. امت کیا کرتی ہے. وہ تاریخی ہوں. روایات کو وہ جانچ کے چھان پھٹک کے لے گی، یا اندھا دھند اعتماد کرے گی، یا قرآن حدیث کو مقدم رکھے گی. تو یہاں پر ایک سے یہ سمجھے کہ منہج جو ہے نا، یہ مسئلہ منہج کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے اصول روایت کو سمجھنا اور کچھ چیزیں طے کرنا تھا. تو پھر جن علماء سے حضرات سے اکابر سے میری پہنچ تھی، ان سے مشاورت اس پر، یہ سب سے بنیادی کام یہاں پہ یہ تھا کہ ہم جو اب کام کریں یہ کن اصول و ضوابط کے تحت. تو ہوں. اس میں کئی ہمارے بڑے ہیں، اکابر ہیں، جنہوں نے الحمدللہ بڑے قابل قدر مشورے دیے. میں ان سب چیزوں کو نوٹ کرتا گیا. اپنے اکابر نے جو تحقیقی کام الگ الگ کیا اس کو دیکھا. تو ہمارے اکابر کی کوئی مستقل آپ کو تاریخ تو لکھی ہوئی نہیں ملے گی، لیکن ہمارے اکابر کا الگ الگ کام موجود ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ کام ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر کام ہے، اور اسی طرح اور صحابہ کرام پر کام تو آپ کو ملے گا. اس کام میں انہوں نے منہج کیا اپنایا ہے اس کو بھی سامنے رکھا. قریبی دور میں علماء عرب نے بڑا کام کیا الحمدللہ. یہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ٹائم تھا، وہ شام جو اب تباہ حال ہے، وہ پہلے اب سے کوئی 15-20 سال پہلے بھی وہ ایک بڑا مرکز تھا وہ علمی کاموں کا. شام میں، اس طرح مصر میں، سعودی عرب میں بڑا کام ہوا ہے. تو وہ کام بھی سامنے رکھا، اور اصول و ضابط اس میں ہم نے اپنے سب سے پہلے اسلاف سے جو اصول روایت ہیں ہم کو سیکھا. پھر بعد میں جو جدید حضرات ہیں جو ہمارے اکابر اور اہل سنت کے منہج پر متسلط ہیں، ان کے کام کو سامنے رکھا. تو وہ اصول و ضابط وہی ہیں جو آپ کو تاریخ امت مسلمہ کی جلد اول کے شروع میں نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ جلد دوم کے شروع میں جو تنقیح کے اصول ہیں وہ آپ کو نظر آئیں. اس پر پھر ہم نے کام شروع کیا، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ پھر رجال کا مسئلہ ہوتا تھا کہ روایات کو رجال کی روشنی میں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے. تو بس پھر اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور آیا کہ میری صحت اتنی خراب ہو گئی کہ اس زمانے میں جامعۃ الرشید میں جاتا تھا تو مجھے طلبہ سہارا دے کے مجھے کلاس میں لے کے جاتے تھے، اور چھڑی کے سہارے میں چلتا تھا. او. تو پھر کچھ خاندانی مسائل بھی ایسے پیش آ گئے. وہ اصل میں اللہ کی طرف سے تھا، ایک مشیت تھی کہ اس بندے کو یہاں سے اٹھانا ہے، اس کو 1600 کلومیٹر دور جا کے اس کو ایک گاؤں کے اندر اس کو وہاں پہ پہنچانا ہے. تو ان حالات کے تحت میں گاؤں آ گیا. یہاں ہم نے ایک ادارہ بھی شروع کیا ہوا تھا، ادارہ علوم القرآن کے نام سے.
دیہی علاقے میں دینی تعلیم کے لیے. تو اس میں جو اساتذہ میں نے مقرر کیے تھے، سال میں میرے 2-3 چکر لگتے تھے، وہ ہر بار کہتے تھے کہ اب آپ آ جائیں اور کام کو سنبھالیں. لیکن باہر فوری جانے کی جو وجہ تھی وہ میری صحت کی انتہائی خرابی تھی. تو کچھ لوگ اس کی وجہ سے یہ بھی سمجھے کہ شاید جامع رشید والا سے کوئی ناراضگی ہوگی. میں سال کے بیچ میں گیا تھا، پڑھائی جاری تھی ابھی، اسباق صحیح. میرے بیچ میں چھوڑ کے گیا تھا. ہوں. 2-3 مہینے باقی تھے اسباق ختم ہونے. تو پھر میں نے کالم لکھا، تفصیل میں نے وضاحت کی 3-4 قسطوں میں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے میں یہاں آیا. تو یہاں آنے کے بعد شروع میں تو کچھ دن تو ظاہر ہے مناسبت بالکل نہیں ماحول کے ساتھ، لیکن پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا کہ شاید اللہ کی طرف سے یہی منشا ہے کہ میں تاریخ کے کام کے لیے یکسو ہو جاؤں. تو چنانچہ پھر جو کراچی میں مجھے ٹائم ملتا تھا 2 گھنٹے 3 گھنٹے، تو یہاں پر مجھے الحمدللہ جو میں نے جو ٹائم گزارا ہے، یوں سمجھیں کہ سن 2013 سے لے کے 2017-18 تک کا جو زمانہ ہے نا، اس میں کوئی میرے 14-15 گھنٹے میرے لگ جاتے تھے اس کام کے لیے. یعنی آپ ان 14-15 گھنٹوں میں نمازیں کا ٹائم بھی اس میں شامل ہے، اس میں جو دن میں قیلولہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو مدرسے کو تھوڑا ٹائم دینا ہے وہ بھی شامل ہے. کہنے کا مقصد میرے کام کا جو مجموعی پیریڈ ہے نا وہ یہ ہوتا تھا. اور اس 15-16 گھنٹے میں یقیناً 10-12 گھنٹے تو تاریخی کے ہوتے تھے، 10 گھنٹے تو آپ لگا لیں. کہنے کا مقصد صحیح. کراچی کے مقابلے میں بہت زیادہ مجھے الحمدللہ ٹائم لگا. صحیح. تو بڑے کاموں کے لیے نا تفریق وقت سب سے پہلی. تو اس طرح یہ بہترین. کام پھر چلتا رہا تھا کہ 2017 میں جب 3 جلدوں کا کام ہو گیا، 2 جلدوں کے دوسری جلد پہ مجھے بہت ٹائم لگا نا. یعنی پہلی جلد تو کراچی میں ہو گئی تھی، دوسری جلد یہاں پر آ کے وہ 2017 میں مکمل ہوئی. یعنی اس میں 2013 14 15 16 اور 17 کا کچھ آپ ابتدائی مہینے، یعنی تقریباً 4 سال سے زیادہ ٹائم اس ایک جلد پہ لگا. تو جب وہ کام ہو گیا تو پھر یہ تھا، یہ کام بڑا نازک مباحث پر مبنی ہے. جب تک اکابر سے اس کی تصدیق نہ ہو تو کچھ نہ کچھ اس میں امکان ہے کہ کوئی غلطی رہ گئی ہو. تو یعنی اس کو اکابر کو دکھانا بہت ضروری ہے. چنانچہ ہم مختلف اکابر کی خدمت میں اس کو بھیجا. حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کی خدمت میں لے گئے، حضرت شیخ الاسلام صاحب کی خدمت میں ان کے جو نائبین ہیں جو ان کے ذمے ہیں یہ چیزیں، ان کے حوالے کیا. تو اب ظاہر ہے حضرت شیخ الاسلام صاحب کی تو مصروفیات بہت زیادہ ہیں، پھر سارا کام ان کا ایک قاعدے کے تحت ہوتا ہے، ایک ضابطے کے تحت ہوتا ہے. تو اس لیے وہ چیز اس لائن میں تو لگ گئی، جو حضرت کے مطالعے کی چیزیں ہیں ان کے لائن میں لگ گئی ہے. لیکن اس میں آپ یوں سمجھیں کہ حضرت نے اس کو جو ملاحظہ کیا ہے وہ 2019 میں حضرت نے ملاحظہ کیا ہے. صحیح. 2019 میں. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا شارٹ کٹ مارا ہے، کون سا حضرت سے انہوں نے سفارش کا کوئی ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے. جو مخالفین ہیں نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے، اور حضرت کو، یا بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت سے پڑھے بغیر ہی نا انہوں نے کسی طریقے سے وہ مقدمہ وہ انہوں نے حضرت سے لکھوا لیا تب سے. تو یہ ان خواب و خیال کی باتیں ہیں. حضرت ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، کوئی کام بھی حضرت پوری طرح تسلی دل جمعی اور تحقیق کے بغیر نہیں کرتے. تو میں نے حضرت کو اس درمیان کئی خطوط لکھے، اور آخر میں لیکن ظاہر ہے حضرت کے بعد خطوط کا بھی ایک انبار ہوتا ہے نا، تو جلدی جواب نہیں آیا. تقریباً 1-1.5 سال کے بعد جو پہلا جواب حضرت کی طرف سے آیا ہے وہ یہ تھا کہ حضرت نے کہا کہ بھئی جو آپ کر رہے ہیں یہ مطلب قابل قدر کام ہے. تو حضرت نے یہ بھی لکھا کہ میں آج کل اس طرح کتابیں نہیں دیکھتا تبصرہ وغیرہ کے لیے، لیکن آپ کا کام جو ہے نا چونکہ اہم ہے اس لیے میں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا. تو اس سے مجھے اطمینان ہوا کہ انشاءاللہ بس اب بات جو نا لگنے لگی ٹھکانے. میرا بالکل یہ مقصد نہیں تھا کہ جی میں نے جو لکھا ہے حضرت اس پہ ایک تبصرہ، ایک رسمی سا تبصرہ کر دیں اور میں دنیا کو دکھا کے میری کتاب چل جائے. بالکل یہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کتاب میں جو غلطیاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اچھا دیکھیں کچھ صحیح. غلطیاں تو کمپوزنگ وغیرہ کی ہوتی ہے نا، وہ تو لوگ دیکھ اصل یعنی کتاب میں اہل سنت کے منہج کے خلاف بات ہاں. اس دائرے کے اندر آنا. تو حضرت نے پھر اس کتاب کو دیکھنا شروع کیا 2019 میں. جب حضرت کا فون آیا دسمبر 2019 میں حضرت کی کال آئی تھی، نومبر یا دسمبر، یہ غالباً نومبر کا مہینہ تھا، حضرت کی کال آئی تھی. تو اس وقت حضرت نے کتاب کو دیکھنا شروع کیا تھا. غالباً آدھے کے قریب حضرت دیکھ چکے تھے. حضرت نے ایک رائے قائم کر لی تھی اس پر. تو حضرت نے ماشاءاللہ بہت تائید کی، مزید حوصلہ دیا
تو پھر دسمبر میں حضرت کے यहाँ کراچی میں گیا تو حضرت کے پاس حاضری بھی ہوئی، اور حضرت نے مزید تائید فرمائی، اور حضرت نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس پہ تبصرہ میں انشاءاللہ لکھوں گا، میں اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جب وہ حضرت نے دیکھ لیا، اس کو اطمینان ہو گیا، تو پھر حضرت نے تبصرہ جنوری میں اب البلاغ کے اندر وہ تبصرہ بھی آ گیا۔ تو اس سے الحمدللہ کتاب کی، جسے کہتے ہیں نا کہ اہل اللہ کے ہاں قبولیت، اہل علم کے ہاں قبولیت، وہ اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت ہے۔ تو وہ الحمدللہ کتاب کو اللہ نے ہماری توقع سے بہت زیادہ مقبولیت نصیب فرمائی۔ یہ مختصر سا قصہ ہے کتاب کے جو ابتدائی کام ہے۔ ابھی پھر ماشاء کتاب تو ظاہر آگے چل رہی ہے، جب اللہ۔ چوتھی جلد آئی ہے تو پھر یعنی وہ بھی حضرت خدمت میں پیش کی۔ ابھی پانچویں جلد ابھی دسمبر میں حاضر ہوا تھا حضرت کی خدمت میں، وہ پانچویں پیش کر دی۔ تو حضرت نے پھر آگے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے نا ایک مختصر تاریخ لکھیں جو نصاب کے نصابی طور پر وہ طلبہ کے کام آ سکے۔ صحیح۔ تو پھر میں نے واپس آیا تو پھر اس بار جنوری سے میں نے ابھی تک میں نے نصابی کتاب پہ کام کیا ہے، چھٹی جلد پر ابھی کام نہیں ہوا ہے، تو چھٹی جلد انشاءاللہ آخری جلد ہوگی، وہ انشاءاللہ بس ابھی ہم اس کام سے فارغ ہوتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو اس کے بعد ہم اس کو شروع کریں گے۔ اب دیکھیں کتنا وقت اس پہ لگتا ہے، سال بھی لگ سکتا ہے، 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے۔ الحمدللہ بہت تفصیل سے الحمدللہ چیز سامنے آ گئی، کیونکہ ابھی تک ذہنوں میں تو یہی تھا کہ جو 3 جلدیں سامنے آئی ہوئی ہیں تو بس شاید یہی کام ہے، یا طلبہ کے ذہنوں میں ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اب یہ چیز سامنے آئے گی کہ انشاءاللہ یہ 6 جلدوں پر مشتمل ایک تفصیلی انشاءاللہ تاریخ ہوگی، اور جی کچھ مزید اگر خصوصیات آپ اس کی ذکر کریں تو اس کے لیے بھی بالکل ہمدان گوش ہیں ہم، کہ اس کے اندر اور منہج کے اندر کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں جس سے یہ کتاب ممتاز ہو جاتی ہے، اور اس میں اور کن کن چیزوں جی کو کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ دیکھیں منہج کا جو مسئلہ ہے تو اصل بنیادی چیز ہی ہوا ہے۔ جی ایک ہم نے اس میں منہج میں جو اصول ہے، ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے، اور وہ جو بھی ہمارے اکابر نے جہاں بھی کام کیا ہے، کہیں روافظ کے جوابات ان کو دیے، ان کے اعتراضات کے جواب، کہیں نواسب کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں، یعنی ہمارے اکابر کے علاوہ پرانے اسلاف کی کتابیں دیکھ لیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی دیکھ لیں، ابن حجر ہیثمی کی کتابیں دیکھ لیں، اور ان سے پہلے جناب علامہ باقلانی کی دیکھ لیں، ایک چیز انہوں نے ہمیشہ اس کو سامنے رکھا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں جن کی عدالت اور ان کی توثیق وہ قرآن مجید سے ثابت ہے اور سنت متواترہ سے ثابت ہے، تو ان کے خلاف اگر کوئی روایت ہے اور وہ ضعیف ہے تو وہ روایت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ روایت کو نقل کرنا الگ چیز ہوتا ہے، استدلال کرنا الگ چیز ہوتا ہے، یہ علمی چیز ہے، بعض لوگ اس میں دونوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل تو روایتیں تو موجود ہیں صحابہ کے، یعنی مقام کے شان کے خلاف بھی روایتیں آپ کو ملتی ہیں، کتب تاریخ میں تو ہیں ہی، بعض اوقات کتب حدیث کے اندر بھی آ جاتی ہیں، مجموعہ حدیث کے اندر، ٹھیک ہے۔ صحیح ظاہر ہے جو حدیث کے مجموعے ہیں سارے کے سارے تو صحیح نہیں ہے نا، صحیح جو صحیح کے درجے پہ تو چند ایک کتابیں ہیں، بالکل حدیث کی تو 20 کتابیں ہیں، 20 مجموعے ہیں، اور ان میں صحیح اور ضعیف اور حسن اور حتیٰ کہ بعض کا موضوع روایت بھی آ جاتی ہے، اسامہ ہو جاتا ہے بالکل نا جی۔ مصنف سے، آ جاتی ہاں ہے۔ جی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ایسی روایات میں، چاہے وہ ذخیرہ حدیث میں ہو، ذخیرہ تاریخ میں ہو، اگر وہ ضعیف روایت ہے اور صحابہ کی شان کے خلاف ہے، تو اس روایت سے کوئی ان کی عدالت کے، ان کے مقام کا استدلال نہیں کر سکتا، اس روایت کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ یہاں شدت اختیار کرتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ جی ایسی کتابوں کو اٹھا کے ہم جناب گلی میں پھینکیں گے، ٹھوکر ماریں گے، نالی میں پھینکیں گے، تو ساری جاہلانہ باتیں ہیں، تشدد پر مبنی باتیں ہیں۔ ایک علمی بالکل طریقہ یہی ہے کہ ان کے سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، بس اسی پہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ اور جب اس چیز کو ایسے آپ لیتے ہیں تو پھر آپ کے چاہے وہ جھگڑے جو روافظ کے ساتھ ہیں یا شیعہ کے ساتھ ہیں، اہل سنت کے ان کے ساتھ جو اختلافات ہیں، اگر وہ بھی اس کو مان لیں، وہ بھی اس اصول کو مان لیں، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح اس پہ آپ دیکھیں تاریخ کی، چونکہ حقیقت یہ کہ تاریخ کی اکثر روایات ہیں ہی ضعیف، انہیں اس لیے ہم قبول کرتے ہیں ایک جسے کہتے ہیں معلومات عامہ کے طور، چاہے وہ ضعیف راوی کی ہو، ٹھیک کہ ہے جی لشکر اس ٹائم آیا، اس ٹائم گیا، اس ٹائم فلاں شہر فتح ہوا، شہر کا رقبہ اتنا تھا، سپاہی اتنے تھے، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، ایسی چیزیں تو ہم آج بھی مان لیتے ہیں۔ جو اخباری نمائندے ہیں کون سا سارے صالح ہوتے ہیں، اکثر تو
ایسے ہی ہوتے ہیں نا، تو مان لیتے ہیں ان کی بات، معلومات عامہ سے تعلق. لیکن جب بات کسی صحابی کی سیرت اور کردار کی آ جائے گی، اور وہاں پر ایک ضعیف روایت میں کوئی اٹیک کر رہا ہے کسی صحابی پہ، چاہے وہ صحابی حضرت معاویہ ہیں، چاہے وہ صحابی حضرت حسین ہیں، چاہے وہ حضرت علی ہیں، چاہے حضرت عامر بن حمق ہیں، چاہے حضرت ابوبکر و عمر جیسے سرکردہ صحابہ ہیں، وہ کسی کے بھی خلاف وہ چیز قابل قبول نہیں ہو. تو بالکل اس ٹھیک طریقے ہے. سے ہم نے روایت کو چھانا ہے، اس میں سے صحیح و سقیم کو، قابل اعتماد اور ناقابل اعتماد کو الگ کرتے ہوئے ہم آگے چلیں. بالکل تو ٹھیک ہے. یہ میں نے خلاصہ بتا دی ہے، اس پہ پورا بہت لیکچر تو بہترین. اس پہ ابھی نہیں ہو سکتا کہ یقیناً منہج میں لیکن تفصیلی بات کریں، لیکن یہ ایک چیز ایسے آپ اندازہ کر لیں. تو اسی لیے پھر ہم نے نا، کیونکہ صحیح اور ضعیف کا فرق تو تبھی ہوتا ہے نا جب آپ رجال کو دیکھیں. اب رجال کا کام جو ہے وہ کتب حدیث میں تو کافی کام ہو چکا ہے. صحیح بخاری کے رجال پہ کتنا کام ہے، مسلم کے رجال پہ کام ہے. کتابیں ہیں ہی مجموعی طور پر مطلب صحیح کے درجے کی روایات وہ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے مسند احمد پر کام ہو چکا ہے. لیکن اکثر کتابوں پر، کتب حدیث میں بھی کام نہیں ہوا ہے، یا یوں کہہ لیں بہت سی کتابوں پر نہیں ہوا ہے، اور تاریخ میں تو بالکل نہیں ہوا. ہاں ابھی قریبی زمانے میں تاریخ تبری پر کام ہوا ہے، صحیح و ضعیف تبری وہ الگ کیا، ماشاءاللہ بڑا قابل قدر کام ہے، اور مجھے بھی اس سے بڑی مدد ملی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں کام ہمیں مل گیا نا کسی کا، وہاں تو سمجھیں کہ یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے وہ وارے نیارے ہو گئے کہ جی کام مل گیا، بڑوں کا کام مل گیا، اس پر انہوں نے رائے بتا دی ہے، روایت ماشاءاللہ بہت خوش. لیکن جہاں نہیں ملا وہاں مشکل ہو جاتی ہے. اگر بالکل مصنف صحیح. عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، ابھی حدیثی کی کتابیں، مگر اس پہ کوئی ایسا کام ہمیں نہیں ملتا. اسی طریقے سے آپ تاریخ میں آپ دیکھ لیں، ابن جوزی کی کتاب ہے، طبقات ابن سعد ہے، انصاب الاشراف ہے، کتنی کتابیں ہیں وہ رجال کے ہی ذریعے وہ ہیں، یعنی سند کے ساتھ ہیں، کام ہمیں نہیں ملتا. وہ کام سب سے مشکل ہوتا ہے کہ آپ پھر بعض اوقات ایک روایت پہ نا میرا پورا دن لگ جاتا ہے، کیونکہ ایک روایت کے وہ سارے راوی دیکھنے پڑتے تھے، اور راویوں کی تلاش آپ جانتے ہیں وہ اچھا یقیناً. خاصا درد سر ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو مشکل جو کام تھا اس سے الحمدللہ ہم گزر گئے الحمد، اور الحمدللہ. اس پہ تصدیق اور تائید بھی ہمیں اکابر کے الحمدللہ حاصل ہے. بہت بہت شکریہ حضرت. یہاں تک تو الحمدللہ آپ کی تصنیفات، تالیفات اور تفصیل سے جو آپ کی اس وقت زیر طبع اور آپ کی جو تحقیق کے مراحل سے گزرتی ہوئی کتاب ہے تاریخ امت مسلمہ، اس کا ذکر ہوا، اور اس کے منہج کا تفصیلی اور کچھ آپ نے آخر میں خلاصہ بھی کر دیا کہ کیا مقصد تھا اور کیا کیا وہ چیزیں پیش نظر تھیں اس کام کو کرنے کے لیے. تو الحمدللہ وہ آ گئی. اب تھوڑا سا ہم اپنی گفتگو کا رخ موڑیں گے اسی تاریخ ہی کا جو آپ کا ظاہر ہے کہ ایک ذوق ہے اور آپ ہی کا ایک مطالعہ ہے. تو اس کی روشنی میں اگر ہم یہ جو امت کے اوپر اس وقت ایک حالت گزر رہی ہے بالخصوص فلسطین کے اندر، تو اس کی اگر ہم تاریخی پہلو کے اوپر روشنی ڈالیں تو آپ کا کیا اس حوالے سے پرسپیکٹو ہے، کیا آپ کا نظریہ ہے؟ تو اس حوالے سے مختصراً آپ ذکر فرما دیں تاکہ وہ حقیقت امت مسلمہ کے سامنے واضح ہو جائے، اور ایک عام مسلمان کو اس وقت اپنا نظریہ کیا رکھنا ہے اور اس وقت وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں فلسطین کا جو مسئلہ ہے نا، یہ امت مسلمہ کا بڑا اہم مسئلہ ہے. بہت سے لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ یہاں تک جہالت ہے کہ وہ یہود کے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ اسرائیل ہے اور یہ بنی اسرائیل ہیں، تو بنی اسرائیل کے لیے ایک اسرائیل نامی ملک ہونا چاہیے تھا. اور یہود بھی اس بات کا بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، صدیوں سے کر رہے ہیں، جی ہمیں یہاں سے نکالا گیا اور ہمیں یہاں سے بھگایا گیا، ہمارا کوئی وطن نہیں ہے. تو اب ہم نے طاقت کے ذریعے یا چال بازی کے ذریعے یا پیسے کے ذریعے ملک واپس لے لیا ہے، تو ہمارا حق ہے، اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ کہ جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس بات کو ہم لے کے جی اگر کوئی قوم کسی علاقے میں آباد ہو تو صدیوں بعد بھی آباد وہ علاقہ اسی کے نام الاٹ ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی بنیاد نہ ہوئی. اس بنیاد کو لے تو پوری دنیا کا نقشہ ہی تبدیل کرنا پڑے گا. بالکل. یعنی اس لحاظ سے پھر امریکہ کو ریڈ انڈینز کے حوالے کرنا ہوگا، بالکل. ایسے ہی ہے نا. بالکل اور پھر ایسے ہی. ہمارا جو بر صغیر پاک و ہند ہے، اس کو یونانیوں کے حوالے کرنا چاہیے. سکندر اعظم آیا تھا کہ نہیں، یقین. بالکل. اور اس کے یادگاریں ابھی بھی موجود ہیں،
کھنڈرات وغیرہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے بھی کہ انہوں نے یہاں پہ رشتے ناطے کیے تھے، تو جو کچھ چترال وغیرہ اس طرف کی کچھ قومیں وہ انہی کی اولاد ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے. تو اگر یونان دعویٰ کر دے کہ جی ہماری تو یہاں پہ اتنے 100 سال حکومت رہی ہے، اور واقعی رہی ہے، کئی 100 سال حکومت رہی ہے، تو مطلب اب آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ ان کو کہیں گے کہ آ جائیں جی تشریف لے آئیں، اور دنیا بھر سے یونانی یہاں جمع ہو جائیں اور یہاں پر ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو ماریں؟ یہ تو کوئی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پاگل پن کی بات. اور بالکل جس ٹھیک میں ہے. طاقت ہے وہ تو آگے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوگا نا اس دعوے کے جواب میں کہ آ جاؤ پھر تم دیکھ لیتے ہیں، تم طاقت کے بل پہ ٹھیک ہے. کوشش کرتے ہو تو ہم بھی لڑیں گے، لڑتے لڑتے مر جائیں گے، لیکن یہ حق تمہیں نہیں دیں گے کہ تم ہماری زمین ہم سے چھینو. تو یہود کا یہ دعویٰ اسی قسم کا بے بنیاد دعویٰ ہے. اچھا، جہاں تک ان کا بنی اسرائیل کی نسل سے ہونے کا تعلق ہے، نبی کی نسل سے ہونے کا تعلق ہے، تو دیکھیں یہ قرآن کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے. بلکہ اگر آپ جو بائبل ہے، جو مع تحریف کے باوجود بائبل کے بھی بہت سے مندرجات اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جو خدا کی رضا یا اس کا انعام وہ اس کی اطاعت کے اوپر ہے. جب آپ خدا کی اطاعت کریں گے تو پھر اس کی جانب سے رضا ملے گی، خوشی ملے گی، پھر آپ اس کے کہلا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور فساد پیدا کرتے ہیں، پھر اللہ کے انعامات سے، عنایت سے آپ محروم ہو جاتے بالکل ہیں. یہ تو قرآن میں تو بہت واضح ہے نا، اور بائبل بالکل کے ٹھیک اندر ہے. ابھی بھی وہ چیزیں تصریحات موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد، اور عقل بھی اس بات کو مانتی ہے. دیکھیں اگر آپ ایک مالک کا کام کریں گے تو پھر وہ آپ کو تنخواہ بھی دے گا، آپ کو رہائش بھی دے گا. اگر آپ الٹا اس کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ اسی کمپنی میں کام کرنے والے دوسرے ساتھیوں کے سر پھوڑتے ہیں، تو آپ کو نوکری سے بھی نکالے گا، جو مکان دیے وہاں سے بھی آپ کو فارغ کرے گا. ایسا ہی ہے کہ ایسا ہی پھر ہے. آپ دھکے کھاتے پھریں، قصور آپ کا اپنا ہے. تو یہود نے جو کیا وہ تاریخ دنیا میں محفوظ ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ بات صرف مسلمان کہہ رہے ہیں. اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں، یورپ کی تاریخ بھی دیکھیں، جس ملک میں گئے ہیں وہاں انہوں نے فساد کیا صدر یہاں پہ میرا ایک اور سوال اس ہے ملک کہ نے ان کو نکالا ہے. اسی کے ساتھ ہی جی جی جوڑتے ہوئے کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہودیت اور صہیونیت، تو ان دونوں میں جی جی فرق یہاں پہ کیسے ہم کریں گے؟ کیونکہ ہاں، دوسری ان طرف دونوں میں اسی کے بڑا ساتھ میں جوڑ واضح کر فرق ہے. معذرت کے ساتھ ایک سوال میرا یہاں پہ یہی اسی کے ساتھ جوڑ کر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ بہت سارے ممالک سے اس وقت کچھ یہودی فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں، اور وہ جی اپنے جی ہی لوگوں جی کے خلاف ہے. یہ چیز کنفیوژن کریٹ کر رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. نہیں، یہ دیکھیں آپ کو بتاؤں اس میں. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہودی جو ہے نا، پہلے میں یہودیوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. سارے یہودی وہ ایک نسل نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. یہودیوں میں ایک وہ ہے جو اسرائیلی ہیں نسل، مگر وہ نسل اقلیت میں ہے، وہ نسل اقلیت میں ہے. زیادہ تر جو یہودی ہیں، خاص طور پہ اگر اسرائیل کی ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر سے جناب سبھی آ گئے، تو ان میں سب سے زیادہ تعداد ریشین نسلوں کی ہے. سب سے زیادہ تناسب ان کا ہے، جو کبھی کسی نبی کے خاندان سے تعلق ہی نہیں رہا ان کا. اسی طریقے سے ان میں پولش ہیں، ان میں اسپینش ہیں، ان میں بلغارین ہیں، اور ان کے اندر جناب اور حتیٰ کہ ان میں حبشی نسلیں بھی ان کے اندر. تو ٹھیک ہے. یہ تو سارا ایک مکسچر ہے، ٹھیک ہے. اچھا اچھا، اب ان میں نسبتاً خالص کون سے لوگ ہیں، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. اور وہ جو نسبتاً جو زیادہ خالص ہے نا، وہ مسلمانوں کی مخالفت میں سب سے پیچھے ہیں. بلکہ آج کل جو حالات ہیں وہ آپ کو نسبتاً آپ کو مسلمانوں کے قریب نظر آئیں گے. وہ اچھا. کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی کئی سو سال پہلے جب یہود پر نصارہ نے مظالم کیے، ادھر ہی بیت المقدس، فلسطین، یا بہت سے شہر تھے جہاں پر یہ لوگ آباد تھے، اور بہت سو کو تو بھگا دیا گیا تھا، اور پھر مزید مظالم ہوئے. تو ان میں سے کئی خاندان جو یعنی صحیح بنی اسرائیلی تھے اصلی، وہ وہاں سے نکل کے، بلکہ قبائل کے کئی قبائل وہاں سے نکل کے ان کو سب سے محفوظ جگہ جزیرۃ العرب میں نظر آیا. تو جزیرۃ العرب میں آ کے مدینہ میں آباد ہو گئے، خیبر میں آباد ہو گئے. تاریخ سب جانتے ہیں. اب دیکھیں عربوں کو دیکھیں، حالانکہ عرب بت پرست تھے وہ، لیکن ان کی وسعت ظرفی دیکھیں کہ انہوں نے کہا یہ ستائے ہوئے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے، ان کو بھائی رہنے دو اپنے پاس. چنانچہ وہ مدینہ میں تو جناب قینوقاع، جو سوق قینوقاع تھا، وہاں آباد تھے، ان کی وہاں پہ بستیاں تھیں. پھر بنو نذیر
یہ بھی تھے، بنو قریظہ یہ بھی تھے، اور عربوں کا بڑا اچھا تعلق، حتیٰ کہ یہ لوگ خود بھی عربوں کے ساتھ رہ کے عربی معاشرت انہوں نے اختیار کر لی، اپنی زبان بھی ان بھول گئے، عرب ہو گئے۔ البتہ ان کے جو ربی تھے وہ اپنی زبان جانتے تھے، اپنی مذہبی کتابیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے شروع میں یہودیوں کے ساتھ آپ نے چاہا کہ ہم ایک اچھے معاہدے کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ رہیں، چنانچہ میثاق مدینہ سیرت کی سب کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہاں پر جو آگے یہود میں اختلاف ہو گیا، اور یہود کے میں کئی سردار ایسے تھے کہ جنہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی، سردار زیادہ خلاف ورزی کرنے والے تھے، عوام سب ایسے نہیں تھے ان کے، لیکن ظاہر ہے جو بڑوں کی جو غلطی ہے نا، سیاسی غلطی سیاست دانوں کی، اس کی سزا پھر سب کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے دشمنوں سے معاہدے کر لیے، مشرکین مکہ سے معاہدے کر لیے، انہیں مدینہ پہ حملوں کے لیے ابھارا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سخت فیصلہ کرنا پڑا کہ مدینہ سے ان کو نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ صحیح، دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پر آپ تصور کر لیں، ہم پاکستانی یہاں سے کسی ملک میں ہیں، وہاں جا کے ہم لوگ ادھم مچائیں، اس ملک کے جو قوانین ان کی پابندی نہ کریں، تو کیا ہوگا ہمارے صحیح، ساتھ؟ وہ بالکل نکالیں گے نا ٹھیک، ہم کو، نکالا جائے گا، تو اس میں تو یقیناً، حق بجانے بھی ہوں گے نکالنے میں، تو ایسے ایسے ہی ہی وہاں پر ہوا، ان کو نکالا گیا، پھر وہ خیبر میں آباد ہو گئے۔ اچھا، خیبر میں بھی ان کے جو کئی بڑے ایسے تھے جو انہوں نے یہ شیطانیاں نہیں چھوڑی، اگرچہ دو تین بندے ان میں ایسے بھی ہوتے تھے جو سمجھاتے تھے یار ایسا نہ کرو تباہ ہو جاؤ، لیکن وہ جو زیادہ پاور والے تھے وہ کرتے رہے۔ تو چنانچہ پھر خیبر پر حملہ ہوا سن 7 ہجری میں، خیبر فتح ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ تم جا سکتے ہو، چنانچہ وہاں سے وہ ان کو جلا وطن کرنے کا حکم بھی آپ نے دے دیا، اور وہ وہاں صحیح، سے نکل بھی گئے۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید رحم و کرم کا مظاہرہ کیا کہ نہیں ٹھیک ہے، تم زرعی زمینوں پہ رہ لو، خیبر کے قلعوں میں نہیں، لیکن زرعی زمینوں پر تم آباد رہو، کاشتکاری تم کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حکم دیا تھا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، صحیح، ٹھیک ہے۔ بالکل، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں، ان لوگوں کو آپ نے نکال دینا ہے، جزیرۃ العرب سے آپ نے نکال دینا۔ تو اب اس میں دیکھیں کوئی یہود کے ساتھ تخصیص نہیں ہے کہ یہود نہیں رہیں گے، نصارہ کا بھی آپ نے کہا ہے، اور بعض روایات میں مشرکین کا بھی ہے کہ مشرک بھی نہیں رہیں گے، چاہے وہ عرب نسل کے ہوں، چاہے وہ قریش کے ہوں، اگر مشرک ہے تو جزیرۃ العرب میں نہیں رہیں گے۔ اس کو بعض لوگ یہود دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا تعلق یہود دشمنی سے نہیں، اس کا تعلق ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک تدبیر کے ساتھ ہے۔ جیسے کینٹ ایریا ہوتا ہے نا، کینٹ ایریا میں آپ بہت احتیاط کرتے ہیں کہ باہر کا آدمی کوئی نہ ہو، تو نبی صلی اللہ ٹھیک علیہ ہے، وسلم نے جزیرۃ العرب کو مسلمانوں کا کینٹ ایریا قرار دے دیا۔ باقی وہ جہاں جا رہے تھے وہ بھی عالم اسلامی تھا، یعنی ٹھیک ہے، باقی جو علاقے تھے وہاں جزیرۃ العرب سے باہر انہوں نے وہ اس وقت تو اگرچہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ یہ سارے علاقے فتح ہونے والے ہیں، آپ نے خوشخبری دی تھی نا کہ شام اور روم کے محلات اللہ نے مجھے دکھا دی ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3-4 برس کے اندر وہ سارے علاقے بھی فتح ہو گئے۔ جب وہ فتح ہو گئے، اس سے پہلے نہیں، جب وہ فتح ہو گئے تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ لوگ وہاں چلے جائیں۔ اچھا، ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ علاقے تو جزیرۃ العرب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقے تھے، تو وہ جا کے فلسطین میں بھی کچھ آباد ہوئے، کچھ شام میں ہو گئے، کچھ جہاں جس کو اچھا لگا آرام سے سیٹل ہو گیا۔ اور جتنی ترقی انہوں نے مسلمانوں کے دور میں کی ہے اتنی ان کی پچھلی تاریخ میں کہیں پر نہیں تھی، یعنی پچھلا جو زمانہ گزرا کئی صدیاں، وہ تو بازن تینیوں نے ان کو غلام کیا، جانوروں سے برا رکھا ہوا، تبھی تو بھاگ بھاگ کے عرب آتے تھے۔ اب وہاں پہ جناب انہوں نے تجارت کی، اور مسلم معاشرے میں جو ذمہ کے حقوق تھے، جو ایک نصرانی کا کے لیے حقوق تھے، یا کسی اور کسی یونانی کے لیے، کسی ہندو کے لیے جو حقوق تھے وہی ان کے لیے بھی تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ہندوستان میں ہمارے بادشاہ گزرے جتنے بھی، ہندو تجارت کرتے رہے کہ نہیں؟ تجارت، زراعت سے حتیٰ کہ فوج کے اندر بھی رہے، ادھر بھی اسی طریقے سے تھا، مزے میں رہے۔ چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہے مسلمان نہیں بھی ہوئے لیکن مسلمانوں کے قدردان ہو گئے، بہت سے ٹھیک ہے، مسلمان بھی ہوئے ان کے اندر، بعض ایسے یہودی اسلام لا کے بڑے بڑے علماء بنے، آپ جانتے ہیں صحابہ میں بھی موجود تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، بالکل، بعد میں بھی ایسے بالکل، لوگ آئے، بالکل، وہ سلسلہ بھی جاری رہا۔ اور جو مسلمان نہیں ہوتے تھے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کو اپنی تاریخ پتہ تھی کہ کتنی ہم نے صدی ہم نے ذلت کے اندر گزاری ہیں، حتیٰ کہ جب سلطان عبد الحمید کا زمانہ آیا
آپ وہاں پہ بھی یہ فرق دیکھیں گے کہ شیطانی کرنے والے یہ غیر نسلی یہود تھے۔ یعنی اب اب یہاں پہ ہم اگر فرق یہ کہ آ جاتا ہے صہیونی یہاں کا، سے پھر کوئی صہیونی اور یہودی کا فرق یہاں سے آ کر ہم کریں گے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ صہیونی اور غیر صہیونی کا فرق یہاں پہ پھر خوب واضح ہو جاتا ہے کہ تھیوڈور ہرزل نے وہ صہیونیت کی اس نے بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، اگرچہ صہیونی نظریات پہلے بھی کچھ ایسے کیا کہتے ہیں متشدد قسم کے یہودی تھے جو پھیلاتے رہتے تھے، لیکن ٹھیک ہے۔ ان کو پذیرائی نہیں ملتی تھی۔ اب یہ ہوا کہ جو یہ نصرانی ممالک تھے، یعنی یورپین ممالک، وہ سے متفق ہو گئے کہ یار یہود کے شر سے اپنے ممالک کو بچانے کے لیے ان کو مسلمانوں کے سر پر ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی سرپرستی کی، اور یہود اس زمانے میں کافی سرمایہ دار ہو چکے تھے، سرمایہ کافی مل گیا، تو انہوں نے اب سلطان عبد الحمید سے بات کی کہ جی ہمیں یہاں پہ آباد ہونا، جبکہ یہودی پہلے بھی آباد تھے، لیکن انہوں نے جو باقاعدہ بات کی نا، ہمیں ایک ریاست آپ بنا کے دیں گے، اس سے انہوں نے بالکل صاف انکار کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے نتائج کیا ہوں، جو حالات امت پر درپیش ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اس کو اسی ٹائم سمجھ لیا تھا، اس لیے ان کی زندگی کے اندر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو جب یہ پھر سلطنت عثمانیہ جب تک قائم تھی، مسلمانوں کے لیے بڑا ایک سہارا تھا، عسکری سہارا، سیاسی سہارا، جب وہ ختم ہو گئی اور اسے باقاعدہ سازش کے تحت ختم کیا گیا۔ اس پہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اسماعیل ریحان آفیشیل، اس پہ میں نے کوئی 7-8 قسطوں میں سلطان عبد الحمید کے حالات بیان کیے ہیں، تو اس میں جو آخری ویڈیو ہے سلطان عبد الحمید اور بیت المقدس، تو اگر ساتھی اس کو دیکھ لیں تو وہ تفصیل سمجھ میں آ جائے گی، یہ بھی میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک اچھا، ہے۔ تاریخ امت مسلمہ میں بھی 5 جلد کے اندر یہ پوری تفصیل آ چکی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اب یہ جو کام ہوا ہے نا، اس کا تعلق یہودی مذہب کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق یہودیت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق صہیونیت کے ساتھ۔ تو صہیونیت جو ہے نا، مذہب تھوڑی ہے، وہ تو ایک قسم کا آپ کہنے دہشت گردانہ قسم کا نظریہ ہے کہ ایک علاقے میں آباد امن و امان سے رہنے والے لوگوں کو وہاں سے نکالیں، ڈرا کر، تشدد کر کے، دہشت بٹھا کے، بمباری کر کے، اور ان کو وہاں سے ہٹائیں اور اس جگہ پر قبضہ کریں۔ اور یہ کام بڑے بڑے اسلام جو مسلمانوں سے جن کی دشمنی تھی، جو چاہے برطانیہ ہے، امریکہ ہے، انہوں نے اپنی دشمنی اس طریقے سے نکالی۔ حالانکہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر چکے تھے، سلطنت ہماری ختم کر دی، خلافت ختم کر دی، تعلیمی نظام تبدیل کر دیا، پھر بھی چین نہیں آیا۔ یہ ایک ہم نے دشمن، ایک خنجر ان کے سینے میں ہم نے ٹھونکنا ہے۔ چنانچہ اسرائیل جو بنایا گیا اسی مقصد کے تحت بنایا گیا۔ اگر یہ کوئی یوں سمجھے مذہبی چیز ہوتی تو یہ جو یہودی ربی اور بڑے بڑے ان کے اہل علم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اپنی کتابوں کے حوالے دے کے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے مذہب کی چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ ایک یہودی عالم تھا، اس نے باقاعدہ تھیوڈور ہرزل کا نام لیا، اس نے تو یہاں تک کہا کہ یہ لوگ بے دین لوگ تھے، یعنی یہ کٹر یہودی بات کر رہا ہے کہ یہ لوگ سیکولر لوگ تھے، بے دین لوگ تھے، ان کا تعلق یہودیت کے ساتھ محبت یا یہودی مذہب کے لیے کوئی ان کے اندر کوئی محبت تھی، اس کے لیے بقا کے لیے کام کرنا، یہ مقصود نہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک شیطانی ادارہ، وہ شیطانی مملکت قائم کریں جو دوسروں کو تکلیف دینے والی۔ تو اس لیے جو لوگ کر رہے ہیں تو میں تو انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ امین۔ حضرت بہت شکریہ۔ آخری سوال یہ ہوگا کہ ایک عام مسلمان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ظاہر ہے جذبہ سب کا ابھرتا ہے، آج کل سوشل میڈیا نے کوئی چیز مخفی رکھی نہیں ہے، تو جب وہ ظلم جی دیکھتے ہیں، جب وہ بچوں کی چیخ و پکار دیکھتے ہیں، ماؤں کی سسکیاں دیکھتے ہیں، تو اس دوران ہر ایک کے اندر ایک ابھار آتا ہے کہ یار کچھ کروں میں، تو ایک مسلمان کیا کرے؟ لیکن سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ جذبہ ابھر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ جس میں نہیں الحمدللہ۔ ابھر رہا اس کے تو ایمان کا سمجھو خطرہ ہے اس کا۔ اگر بالکل مسلمان ٹھیک ہے۔ پر ایسی تکلیف دیکھ کر اگر کسی کے اندر کوئی کسک پیدا نہیں ہوتی، اس کا تو ایمان خطرے میں ہے، جو قرآن مجید میں ہے انما المؤمنون اخوہ، اور حدیث میں کہ صحیح۔ المسلم اخو المسلم، المؤمن اخو المؤمن، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علامت ہے ایمان کی۔ اچھا اب آگے کرنا کیا ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کے کام کرنے کا ذمہ دار نہیں بنایا، لیکن جتنی طاقت ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر ایک ملک کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری کچھ اور بنتی ہے۔ ایک بڑا تاجر ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں یا اس کی ٹکر کا مثال کے طور پر کوئی مسلم ادارہ ہو،
اس کی دولت بے شمار ہے، جیسے عرب کے شیوخ ہیں، ان کی ذمہ داریاں کچھ اور بنتی ہیں. ایک عام مسلمان ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے بائیکاٹ. آپ بائیکاٹ تو کریں. اور بائیکاٹ کئی چیزوں کا ہے. سب سے پہلے جو بائیکاٹ ہے نا، سب سے پہلے وہ ہے ان کے طریقوں کا بائیکاٹ کریں. یہ تو سب سے پہلے. دوسرے نمبر پہ مصنوعات کا بائیکاٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلا بائیکاٹ وہ ہر شخص کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کیا کہتے ہیں، پہلے مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے اپنے ملک کی ہم بات کرتے ہیں، تو شاید ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ شاید کہ یقیناً ایسے ہیں جنہوں نے کبھی وہ مصنوعات دیکھی نہیں. کیوں نہیں دیکھی؟ وہ بیچارے جو کھلی دال ہوتی ہے، کھلا چاول ہوتا ہے، وہ بڑی مشکل سے وہ لے کے آتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اپنے گھر کا راشن چلاتے ہیں. تو یہ بالکل پیکنگ میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کمپنیوں کی، ان کی سخت ہی نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک بائیکاٹ کہاں کریں گے؟ وہ سب سے پہلا بائیکاٹ ہر مسلمان اس کے ذمہ ہے، ان کے طور طریقوں کا بائیکاٹ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر مصنوعات کا بائیکاٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، وہ فورن سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کہا یہاں پر تو ہیں ہی زیادہ تر اسرائیلی مصنوعات، یا اسرائیلی نہیں تو یہودی مصنوعات ہیں زیادہ تر، تو ہم کیا کریں؟ تو میرا اس کے لیے جواب یہ ہے کہ ایسے لوگ یہ دیکھیں، کیا اس چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے ٹھیک بغیر ہے. گزارا ہو سکتا ہے؟ اگر اس چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو اس چیز کو چھوڑ دیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پیکنگ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، صرف ہمارے جو سمجھے ذائقے کے لیے ہوتی ہیں، مزے کے لیے ہوتی ہیں. اس میں کوئی آپ یوں سمجھیں کہ اگر اللہ نہ کرے جیسے حالات ہیں غزہ کے اندر، جیسے حالات ہیں نا، ان کی ضروریات زندگی کتنی محدود ہو گئی ہیں کہ صاف پانی مل جائے انہیں، جناب کھانے کے لیے کوئی پیٹ بھرنے کے لیے کچھ مل جائے، اس جگہ سے جناب کوئی نقل و حرکت کے لیے کوئی ان کو یہی چیز بنیادی ضروریات میں سے اگر وہ چیز باہر ہے، آپ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں، تو پھر آپ ایسا کریں، اس کو چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے نہ گزرے، مثلا وہ دوائی ہے، اب اس کے بغیر تو انسان کی جان چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب اس میں تو قرآن مجید میں ہے جو آپ لحم میتہ اور حرام جو ہے، بالکل گوشت ٹھیک جو ہے. ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ بقدر ضرورت کا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اس چیز میں ٹھیک ہے. دلچسپی لیے بغیر، ٹھیک ہے، ٹھیک اور ہے. حد سے تجاوز کیے بغیر بقدر ضرورت اس میں سے وہ حرام چیز کھا کے جان بچا رہا ہے نا اپنی، وہ اس کے لیے جائز ہے، فلا استعمال، اس پہ گناہ نہیں. تو یہ تو خیر باہر کی بات ہے. ہمارے ملک میں یا مسلم ممالک میں تو ہر قسم کی مصنوعات ہماری دیسی بھی ہوتی ہیں، چاہے ان کی کوالٹی اچھی نہ ہو لیکن ہوتی تو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس میں یہ ذمہ داری میں عام صارف کی کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو چلے آپ ساری زندگی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے نا، ابھی 4 5 6 مہینے کے لیے تو چھوڑ دیں، ضرب تو لگے نا اسرائیل کے اوپر، بالکل ٹھیک ہے. یہودی کمپنیوں میں ضرب تو لگے. اچھا، اب ایک ذمہ داری آتی ہے پھر ہمارے صنعت کاروں کی اور ہماری حکومت کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ چیز تو ویسے بھی ہمیشہ ہی سمجھنے کی ہے، لیکن ان حالات میں تو اور زیادہ، کہ جی ہم لوگ کیوں ملاوٹ کرتے ہیں؟ ہماری مصنوعات 2 نمبر کیوں ہوتی ہے؟ ہم اتنا گھٹیا سامان کیوں بناتے ہیں؟ اس کا آخرت میں تو پوچھ اس کی ہوگی. لیکن آپ دیکھیں ہمارے اس طرز عمل نے ابھی ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے کہ بالکل. کافر کی چیز ہمارے ملک میں بک رہی ہے، ہماری اپنی چیز ہمارے اپنے ملک میں نہیں بک رہی. تو اس کے لیے صحیح. حکومت کو اپنی پالیسیاں ٹھیک کرنی ہوں گی، اور ہمارے جو صنعت کار ہیں، میں سب کا نہیں کہہ رہا، ماشاءاللہ بہت اچھے صنعت کار بھی ہیں، اچھی چیز بنا رہے ہیں، بہترین چیز بنا رہے ہیں، ریٹ بھی ان کا کم ہوتا ہے، ایسے بھی ہیں. تو میں چاہتا ہوں اس میں کچھ ساتھی تھوڑا سا اس پہ ہے نا، اس پہ ہوم ورک کریں. ہمارے کئی ادارے اچھی چیزیں بنا رہے ہیں، اس کے اوپر ویڈیوز بنا کے ان کی چیزیں دکھائیں، دیکھیں ان کا ریٹ کتنا کم ہے، کوالٹی بھی اچھی، خود چیک کریں اس کو نا، اور بتائیں کہ ٹھیک دیکھیں ہے. اس کی کوالٹی اچھی ہے اور بالکل آپ اس ٹھیک ہے. کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. ہاں. چلیں جی، یہ بہت بڑا یعنی آپ کی طرف سے ایک مشورہ ہے، اور ہر ایک مسلمان کے لیے اس میں گویا کہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ کیا کرنا چاہیے، ورنہ صرف بائیکاٹ اچھا، مختصر لوگ ذکر ایک دو کر چیزیں دیتے اور ہیں. ایک دو چیزیں اور بھی بہت ضروری، جی. ایک دو چیزیں اور بھی. اب یہ تو سمجھیں ان کا تعلق ہو گیا طریقوں کا بائیکاٹ، مصنوعات کا بائیکاٹ. ایک جو اس کے بعد چیز ہے، وہ ہے اس کے لیے جو صحیح معلومات کو پھیلانا، غلط معلومات سے بچانا، صحیح معلومات کو پھیلانا. جیسے ماشاء اللہ بھی آپ ہماری اور آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ بالکل آپ ٹھیک نے ہے. مجھے دعوت دی، ہم آپس میں سوال جواب کے ذریعے اس کے کچھ پہلو واضح کریں. تو یہ کام بھی بہت بہت اہم ہے، اور اس پہ سوشل میڈیا پر بھی کام بہت ضروری ہے. لیکن ایک کام اور ضروری ہے، اور وہ اہل علم کے کرنے کا ہے، وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. اور وہ ٹھیک ہے. کام یہ ہے کہ کئی موضوعات ایسے ہیں ابھی تک تشنا ہے، اور ٹھیک اس ہے. پر ان لوگوں نے بھی کتابی کام کیا ہوا ہے.
اس کے ترجمے بھی آ رہے ہیں. کسی خاص مسئلہ فلسطین بیت المقدس سے متعلق تو اس پر صاف ستھرا مضبوط بنیادوں پر علمی کام ہو، تاکہ کوئی آدمی اگر ویڈیو بناتا ہے، کوئی آدمی اس پر کوئی اور لیکچر دینا چاہتا ہے تو اسے بہت تیار چیز کو مل جائے، اس کو پیپر جی ورک کی شکل میں اسے کام ملے. یہ اس کے بہت آخری چیز جو ہے، آخری چیز وہ آسان بھی ہے اور ضروری بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہر شخص کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے، اور وہ ہے ان حالات میں ان کے لیے دل سے دعا کر، دل سے زبان سے دونوں طرف چلتے پھرتے جب یاد آ جائے اللہم انصرہم، اللہم انصرہم علی عدوک عدو، اللہم الیہود والنصارى والمشرکین، جو اردو میں کر لیں، عربی میں کر لیں، جو جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں اور ان دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو، یہ اللہ سے دعا کریں. اب یہ چیز بھی ایسی ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت طاقت ہے دعا. میں نے چند دنوں پہلے ایک ویڈیو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ دی تھی قنوت نازلہ کے حوالے سے، کہ قنوت نازلہ کا اہتمام مساجد میں ہونا چاہیے. بالکل بعض مساجد میں الحمدللہ ہو بھی رہا ہے، جو ہمارے علماء اکابر حضرات سے متعلق لوگ ہیں کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن عام طور پہ نہیں ہو رہا، عام طور پہ نہیں ہو رہا. تو یہ اس چیز میں اتنی قوت ہے، یقین مانے ہمارا یقین کمزور ہے، اس چیز میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے اپنے نبی کے طریقے میں کہ وہ چیز طاقت بم کے اندر نہیں، وہ طاقت میزائل کے اندر نہیں ہے. بالکل خود حدیث میں ہے نا کہ دعا سلاح المومن، بالکل دعا ایسے ہی مومن کا ہتھیار ہے. آپ دیکھیں جو وہاں پہ ماشاءاللہ مجاہدین کاروائیاں کرتے ہیں، وہ معمولی اسلحے کے ساتھ اور تھوڑی سی طاقت کے ساتھ، تھوڑے سا ان کی تعداد بھی اتنی کم ہے، کس طرح کر رہے ہیں. آپ سنتے ہوں گے ویڈیوز، اور پہلے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم سدد رمینا کرتے ہیں، یعنی اللہ ہمارے نشانے کو ٹھیک ڈال، اور پھر اس بالکل طرح دعائیں پڑھتے پڑھتے اذکار کرتے کرتے وہ مارتے ہیں. تو وہ ایک بظاہر ایک چھوٹے سے اسلحے سے بڑی بڑی جناب ان کی دیو حقل گاڑیاں اڑ رہی. دعا میں طاقت ہے، بالکل جی. اس کا اہتمام سب کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا، اور انشاءاللہ آپ کی اس گفتگو سے پورا عالم مستفید ہوگا، اور بالخصوص اردو جاننے والی جو ہماری قوم ہے وہ مستفید ہوگی. بہت ہی علمی گفتگو بھی ہے، اور آپ کے آخر میں جو نصائح ہیں وہ اس وقت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر میں برکت نصیب فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات اور قیمتی اوقات اس گفتگو کے لیے نکالے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس نشست کا اہتمام کیا، اور مدرسہ اللہ ڈاٹ تعالیٰ پی کے ہم سب کو اپنے مدرسہ ڈاٹ پی کے کا جو کام ہے اس کے لیے آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ کام وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش بھی کیا جاتا رہے گا. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ حسن ابدال سے حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب دامن برکاتہم العالیہ، جن کی انتہائی مفید گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے. اسی طرح کی علمی شخصیات کے انٹرویوز ہمارے اس پلیٹ فارم سے نشر کیے جاتے ہیں. امید ہے کہ آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں گے. ہمیں کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سی گفتگو اور کون سی بات قابل عمل لگی اور آپ نے اس کو اپنی زندگی کے اندر لایا. اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے، اور وہ گفتگو صدقہ جاریہ بنتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.